او کما قال علیہ السلام سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پڑھی جائے۔ سامعین محترم، آج کی رات شب برات ہے۔ موقع بحال کی مناسبت سے قرآن و سنت کی روشنی میں شب برات ہی کے حوالے سے کچھ بنیادی ضروری باتیں عرض کی جائیں گی، اور مجھے امید ہے کہ آپ حضرات توجہ سے سماعت کریں گے۔ محترم خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو اپنی قدرت کاملہ سے پیدا کیا اور اپنی حکمت بالغہ سے اس کائنات کا نظام جاری فرمایا۔ کچھ ایسے مقامات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے عظمت اور فضیلت عطا فرمائی ہے۔ ایسے کچھ اوقات ہیں جن کے اندر اللہ نے برکت رکھی ہے۔ جہاں تک تعلق ہے مقامات کا، مثلا خانہ کعبہ، مسجد حرام، یہ وہ بابرکت مقام ہے جہاں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد مسجد نبی شریف، جہاں ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے۔ پھر مسجد اقصی بیت المقدس، جہاں ایک نماز کا ثواب 40,000 نمازوں کے برابر ہے۔ یہ وہ مقامات ہیں جہاں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ یہاں پر عبادت کا ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ ایسے ہی کچھ اوقات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے۔ مثلا رمضان شریف کا مہینہ، کہ اس میں اگر کوئی بندہ نفل ادا کرے تو فرضوں کے برابر ثواب ملتا ہے، اور اگر ایک فرض ادا کرے تو 70 فرائض کے برابر ثواب ملتا ہے۔ ایسے ہی راتوں میں سے ایک رات ہے لیلۃ القدر، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ جو لیلۃ القدر ہے رمضان کے آخری عشرہ میں اور طاق راتوں میں ہوتی ہے، وہ ایک رات 1000 مہینے سے بڑھ کر ہے۔ یعنی ایک بندہ 1000 مہینہ لگاتار عبادت کرے اور ایک بندہ اس ایک رات میں عبادت کر لے، اس کا ثواب زیادہ ہے۔ تو لیلۃ القدر کے بعد دوسری جو برکت والی رات ہے وہ شب برات ہے، جو آج کی رات ہے۔ تو ایک بات بنیادی اصولی ذہن میں رکھ لیجیے، جن مقامات میں اللہ نے برکت رکھی ہے، جہاں نیک عمل کا ثواب زیادہ ہوتا ہے، یا جن اوقات میں عبادت کا ثواب زیادہ ہوتا ہے، ان اوقات میں یا ان مقامات پر خدا نہ خواستہ گناہ کیا جائے، اس کا وبال عذاب بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو پھر اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ آج کی جو رات ہے، بابرکت رات ہے، اس میں مکمل گناہوں سے اجتناب کیا جائے اور یہ رات عبادت میں گزاری جائے۔ اس رات کے بارے میں جو احادیث مبارکہ ہیں وہ 3 ہی ایسی جو مشہور ہیں۔ پہلی روایت یہ ہے کہ یہ رات فیصلوں کی رات ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ موت و حیات کے فیصلے جو لکھے جاتے ہیں، اس سال کس نے مرنا ہے اور کس نے پیدا ہونا ہے۔ اس رات میں یہ بھی فیصلہ ہوتا ہے کس کو کتنا رزق ملنا ہے، رزق کشادہ ملے گا یا رزق کم کر دیا جائے گا اور آدمی مفلس ہو جائے گا۔ یہ فیصلے بھی اس رات میں ہوتے ہیں۔ نفع کسے ہوگا، نقصان سے دو چار کون ہوگا، عزت کسے ملے گی،
رسوا کون ہوگا. یہ سارے فیصلے اس رات میں ہوتے ہیں، اس لیے اس رات کو فیصلوں کی رات کہا جاتا ہے. جب یہ فیصلوں کی رات ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ یہ رات ہم عبادت میں گزاریں، اللہ کے حضور توبہ زاری کریں اور دعائیں کر کر کے اللہ تعالیٰ سے اپنے حق میں بہتر فیصلے کروائیں. یہ رات غفلت میں گزارنے کی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے اپنے حق میں بہتر فیصلے کروانے چاہیے. دوسرا، یہ رات بخشش اور مغفرت کی رات ہے. عرب ایک قبیلہ بنو کلب، یہ قبیلہ بکری چراتا تھا اور ان کی بکریوں کے بڑے ریوڑ تھے، اور یہ بکریوں کے ریوڑوں کے لحاظ سے قبیلہ مشہور تھا. تو اللہ کے محبوب نے اس قبیلے کا حوالہ دے کر فرمایا کہ بنو کلب کی بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اس رات میں بندوں کی بخشش کے فیصلے فرماتے ہیں. گویا یہ بخشش کی رات، مغفرت کی رات. اور تیسری روایت یہ ہے کہ جب شام ہوتی ہے، سورج غروب ہوتا ہے اور 15ویں کی رات کا آغاز ہوتا ہے، سر شام، اللہ تعالیٰ کی رحمت آسمان دنیا پہ آ جاتی ہے، یعنی بندوں کے قریب آ جاتی ہے اور بندوں کو پکار پکار کر کہتی ہے حل من مستغفر، ہے کوئی استغفار کرنے والا، معافی مانگنے والا؟ وہ آئے معافی مانگے، ہم اس کو معاف کر دیں. حل من مسترزق، ہے کوئی روزی اور رزق کا طلبگار؟ وہ خالی جھولی لے کے آئے، ہم اس کی خالی جھولی کو بھر دیں. حل من مبتل، ہے کوئی مبتلا ہے مصیبت میں، دکھی میں، روگی میں، پریشان حال آدمی، وہ اپنی پریشانیاں دے کے آئے، اس کی پریشانی کو دور کر دیں. یہ پوری رات اللہ کی طرف سے یہ اعلان رہتا ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ انتظار میں کہ کون اس سے پار کرتا ہے. تو اس حدیث کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس رات میں اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ جاری کریں اور اپنے گناہوں پر استغفار کریں. ایک روایت یہ بھی ہے، ویسے تو بے شمار بندوں کی اللہ تعالیٰ از خود اپنی رحمت سے بخشش فرماتے ہیں، مگر چند بد نصیب اور بدبخت ایسے لوگ بھی ہیں جن کی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی. ہاں، اگر وہ توبہ کر لیں، اپنے گناہوں پر نادم شرمندہ ہو کر معافی مانگ لیں، پھر اللہ ان کو بھی معاف فرما دیتے ہیں. از خود اللہ تعالیٰ ان 4 بندوں کی بخشش نہیں فرماتے. نمبر 1 شرابی، نمبر 2 کینہ پرور، نمبر 3 والدین کا نافرمان، نمبر 4 مشرک. یہ ذرا میں نے الٹی ترتیب سے بتایا. سب سے پہلے حدیث میں جس کا نام آیا وہ مشرک ہے. شرک سے اللہ تعالیٰ کو ذاتی طور پہ نفرت ہے. شرک ناقابل معافی گناہ جرم ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا واضح ارشاد ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. شرک کا گناہ اللہ کسی قیمت پہ معاف نہیں کرے گا، باقی جس کے جو چاہے گا معاف کر دے گا. شرک سے اجتناب ضروری ہے، اور شرک کی ضد ہے توحید، اور توحید اللہ کو پسند ہے. یہی وجہ ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنی امتوں کو توحید کا سبق پڑھایا. لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کی عبادت کے لائق نہیں. اور معراج کی رات کا تحفہ بھی یہی تھا، جہاں اور انعامات تھے. 5 نمازیں، سورۃ بقرہ کی آخری آیات، اور یہ اعلان میرے محبوب آپ کا جو امتی
کلمہ پڑھ کر میری الوہیت وحدانیت اور توحید کا اقرار کرے گا تو اسے لازماً جنت عطا کروں گا۔ تو ہم مسلمان ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے اور اللہ کی توحید کا اقرار کر لیا ہے۔ انشاءاللہ اس عقیدہ توحید کی برکت سے بخشش ہو جائے گی۔ تاہم مشرک اس رات میں بخشش نہیں ہوتی جب تک توبہ نہ کرے شخص سے۔ دوسرا شخص والدین کا نافرمان اور گستاخ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کبیرہ گناہوں کی فہرست بتائی تو سرفہرست فرمایا شرک، اور دوسرے نمبر پہ والدین کا گستاخ اور نافرمان، اور یہ نافرمانی یہ شرک کے بعد دوسرا کبیرہ گناہ، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے وجود کا ظاہری سبب ہمارے والدین بنتے ہیں، اور ان کا ادب احترام اور ان کی فرمانبرداری یہ تو اپنی جگہ پہ نیکی ہے ہی صحیح، ان کے چہرے کی زیارت بھی مقبول حج کا درجہ رکھتی ہے۔ اس لیے والدین کی نافرمانی اور بد دعا سے بچنے کی کوشش کریں۔ دوستو، حدیث پاک ہے کہ والدین کی دعائیں اولاد کے حق میں ایسے قبول ہوتی ہیں جیسے کسی نبی کی دعا امت کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اپنے کے نظام ہے۔ اللہ نے اس دنیا کا دارالعمل اور آخرت کو دارالجزا بنایا۔ یہ عمل کی جگہ ہے، آخرت بدلے کی جگہ ہے۔ ہر گناہ کی سزا نے آخرت میں دینی ہے، مگر دو گناہ ایسے ہیں جس کی سزا پہلے دنیا میں ملتی ہے پھر آخرت میں۔ ان میں سے پہلا گناہ والدین کی نافرمانی ہے، اور دوسرا ظلم۔ ظالم پہلے دنیا میں اپنے ظلم کے انتقام کا نشانہ بنتا ہے، بعد میں موت آتی ہے۔ اس لیے ظالم نہ بنو، مظلوم بنو، اور والدین کی نافرمانی سے اجتناب کرے۔ تیسرا شخص ہے کینہ پرور۔ کینہ کہتے ہیں چھپی دشمنی کو۔ کسی آدمی سے کوئی تکلیف پہنچی کہ دکھ ہوا، پر لڑائی جھگڑا ہو گیا، لوگوں نے سلو کروا دی، اوپر سے سلو ہو گئے، دوستانہ تعلقات ہو گئے، مگر دل میں دشمنی ابھی موجود ہے۔ یہ بندہ موقع کے انتظار میں، جب وہ موقع ملے گا بدلہ لوں گا، انتقام لوں گا، سبق سکھاؤں گا، یہ چھپی دشمنی کو کینہ کہتے ہیں۔ اور حدیث پاک ہے جس سینے میں کینہ ہوگا وہ کبھی جنت میں نہیں جا سکتے۔ اپنے دلوں کو صاف کریں۔ کینے پرور آدمی کی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی جب تک توبہ نہ کرے۔ اور خدا کے بندوں، جس پیغمبر کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے انہوں نے تو اپنے قاتلوں کو بھی معاف کر دیا، اپنے دشمنوں کے لیے بھی دعائیں ہدایت بھی کی ہیں۔ لوگ گالیاں دیتے تھے، آپ دعا کے پھول برسایا کرتے تھے۔ مجھے واقعہ یاد آ گیا، یہی طرز رہا ہے ہمارے اسلاف اور اکابرین کا۔ حضرت علی حجویری رحمہ اللہ تعالیٰ معروف داتا گنج بخش، ایک مرتبہ یہ کشتی میں سوار تھے اور سفر کر رہے تھے، اور قدرتی طور پر اس وقت انہوں نے اپنے سر پہ غصہ پھرایا ہوا تھا، حل کروایا ہوا تھا۔ کچھ اوباش قسم کے نوجوان کشتی میں سوار ہوئے اور ایک دوسرے کو اشارہ کر کے کہنے لگے، یہ صوفی صاحب بیٹھے ہیں، اس کو چھیڑتے ہیں، ذرا ہمارا سفر اچھا پاس ہو جائے گا، اچھا سفر گزر جائے گا۔ چنانچہ ایک اٹھا، اس نے ایسے ہاتھ مارا حضرت کے سر پر تو ٹوپی اڑ کر وہاں جا گری۔ دوسرا اٹھا، اس نے ایسے جا کر تھپڑ مار دیا۔ تیسرے ٹھنگورا مار دیا۔ حضرت بالکل صبر کی تصویر بن کے بیٹھے رہے، کوئی جواب میں نہ کوئی جملہ کہا، نہ مزاحمت کی۔ چنانچہ بالکل خاموش صبر کی تصویر۔ جب انہوں نے زج کرنے اور عذاب پہنچانے کی حد کر دی، ادھر بھی صبر کی حد ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دل میں ایک بات ڈالی گئی
جس کو ہم الہام کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ علی ان لوگوں نے آپ کو بہت پریشان کیا، اگر آپ چاہیں تو ہم ان کی کشتی کو لوٹ دیں، انہیں ہلاک کر دیں، انہیں غرق کر دیں. سمجھ گئے کہ قبولیت دعا کا وقت ہے، ہاتھ اٹھا لیے، دامن پھیلا لیا اور یوں دعا کی کہ میرے مولا اگر آپ ان کی کشتی کو الٹنا ہی چاہتے ہیں تو پھر دل کی کشتی کو لوٹ دیجیے، دل کی دنیا کو بدل دیجیے. چنانچہ حضرت کے یہ دعا کرنا تھا، وہ نوجوان قدموں میں گرے، معافی مانگی، کہ حضرت کی خدمت میں رہ کر اپنے وقت کے بزرگ بار کے دنیا سے رخصت ہوئے. یہ معاف کرنے کے بھی اپنے اثرات اور برکات ہوتے ہیں. اس لیے خدا را اپنے سینے کو، اپنے دل کو کینے سے اور عداوت سے اور دشمنی کے جذبات سے پاک کیجیے. اور چوتھا شخص جس کی ساتھ میں بخشش نہیں ہوتی. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو باقی حیوانات کے مقابلے میں امتیاز بخشا ہے وہ عقل کی وجہ سے ہے. یہ عقل کی نعمت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اسی عقل اور شعور کی بنیاد پر یہ قرآن انسان کے مستقل ہوئی ہے. اور جو شخص اپنی عقل کی اس نعمت کو نقصان پہنچاتا ہے شریعت اس کو برداشت نہیں کرتی. ایسے شخص کے لیے شریعت نے 80 کوڑے سزا مقرر کی ہے. یہ جو شراب ہے یا کوئی بھی نشہ ہو یہ عقل کا دشمن ہے. عقل میں پھٹے پڑ جاتے ہیں اور بیٹی بیوی اور بہن میں تمیز ختم ہو جاتی ہے. اسی عقل کے دشمنوں اور نشیوں کے لیے بھی اس رات میں بخشش کے فیصلے نہیں ہوتے. ہاں اگر یہ خود نشے سے توبہ کر لیں پھر اس کی بخشش ہو جائے گی. تاہم باقی چھوٹے موٹے گناہ اللہ تعالیٰ ویسے آج خود اس رات میں معاف فرما دیتے ہیں. تو آئیے، تو گویا یہ جو رات ہے یہ عبادت میں گزارنے کی رات ہے. اب اس سے میں چند باتیں سماعت کریں. یہ 15 شعبان کی رات کی کوئی خاص عبادت شریعت نے مقرر نہیں کی. کوئی بھی نیکی کا کام، اللہ کی رضا کے کام کوئی بھی کر لیں وہ عبادت ہے اور آپ کو ثواب ملے گا. چاہے تو نفل نمازیں پڑھیں، چاہے تو قرآن مجید کی تلاوت کریں، چاہے تو درود شریف پڑھیں، چاہے تو کلمہ شریف کا ورد کریں، چاہے تو توبہ استغفار کریں، اور چاہے تو اللہ سے بیٹھ کر دعائیں کریں. چونکہ دعا مخل عبادت، دعا بھی عبادت ہے اور عبادت کا مقصد ہے. یہ رات عبادت میں گزارنے والی ہے. میں نے کہا کہ یہ نماز صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ عبادت نہیں. 24 گھنٹے کی زندگی اللہ اس کے رسول کے احکام کے مطابق گزارنا یہ عبادت ہے، یہ بندگی ہے. اس عبادت کے مفہوم کو سمجھنے کے بعد سماعت کریں. عبادت کا لفظ عبد سے نکلا ہے اور عبد کہتے ہیں غلام کو. ہمارے دور میں غلام نہیں ہوا کرتے. ملازم، نوکر اور غلام میں زمین آسمان کا فرق ہے. جنگ میں جو کافر قیدی پکڑے جاتے، مجاہدین میں تسلیم کر دیے جاتے، وہ غلام بن جاتے تھے، غلام کہلاتے تھے. انہیں بیچا بھی جا سکتا تھا، خریدا بھی جا سکتا تھا. تو یہ غلام اپنی جان کا مالک بھی نہیں، اپنے اختیارات کا مالک بھی نہیں، اپنے مال کا بھی مالک نہیں. اس غلام کو عربی میں عبد کہتے ہیں. اس مفہوم کو سمجھنے کے لیے ایک واقعہ سماعت کریں. ایک شخص نے غلام خریدا، گھر لایا، اس غلام سے کہا کہ میاں تیرا کیا نام ہے تاکہ اسی نام سے میں آپ کو پکاروں. اس کہا کہ حضور جس نام سے تم مجھے پکارو گے یہ غلام حاضر ہو جائے گا. جی آپ کیا کھانا پسند کریں گے؟ جو آپ کھلا دیں گے میں کھا لوں گا. کپڑا کیسے پہننا پسند کریں گے؟ حضرت جو پہنا دیں گے میں پہن لوں گا. مالک نے کہا کہ یا کوئی اپنی مرضی، کوئی خواہش تو بتاؤ. جواب میں غلام نے کہا اگر میری مرضی چلتی ہوتی پھر تو غلام کیسے ہوتا؟ غلام اسی کو کہتے ہیں جس کی ذاتی کوئی مرضی نہیں، وہ اپنے مالک کی مرضی کا پابند ہے. ہم سارے عباد ہیں،
اللہ کے بندے ہیں، غلام ہیں، ہماری بھی ذاتی مرضی نہیں، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا، یہ مقصد تخلیق بھی ہے، اور یہی ہے مفہوم عبادت کا۔ تمہارا کوئی لمحہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے بغیر، اس کی مرضی کے بغیر نہ گزرے، یہ ہے عبادت۔ اللہ کی مرضی کے مطابق کھانا کھانا عبادت، اللہ کی مرضی کے مطابق، سنت کے مطابق بیت الخلاء میں جانا عبادت۔ وہی کام بھی آپ شریعت کے مطابق کریں گے تو عبادت کے مفہوم میں داخل ہے کہ یہ رات عبادت کی رات۔ میں نے کہا کہ اس رات میں وہ خاص عبادت مقرر نہیں، جو چاہیں نفلی عبادات میں صلاۃ التوبہ، صلاۃ الشکر، صلاۃ الحاجت، صلاۃ التسبیح، یا ویسے اللہ کے قرب کے لیے آپ نوافل ادا کریں، اجازت ہے۔ اور اس رات خصوصاً گناہوں سے توبہ کریں اور معافی مانگیں۔ ہمیں گناہوں سے بھی توبہ کرنا ہے، اور ہماری جو عبادات ہیں، نیک اعمال ہیں، یہ بھی لائق استغفار ہے۔ اسی کہ ہمیں اپنی اوقات، اپنے اعمال کی حقیقت کا ادراک ہے کہ ہماری نمازیں، ہماری جملہ عبادات اس بارگاہ بے نیاز میں پیش کرنے کے قابل نہیں۔ کھڑے نماز میں ہوتے ہیں، دل دماغ حاضر نہیں ہوتا، ایسی بے دھیانی کی نمازیں منہ پہ مار دینے کے قابل ہوا کرتی ہیں۔ اس سے ان ٹوٹی پھوٹی عبادات کو قبول بھی کروانا ہوتا ہے، اور اس پر بھی استغفار کرنا ہوتا ہے۔ ہم میں سے کوئی بندہ نہ اللہ کی عبادت کا حق